شخص کے عزیز طالب علموں، آئیے آج میں پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ کے چیپٹر میں حمزہ کا بھی استعمال ہوا ہے یہ حرف میں، اور اس میں جس طرح سے ہم ہندی میں ایک حرف کو لیں گے، اکشر کو لیں گے، اور اس سے ہم اردو کا ملان کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ حرف بنائے جاتے ہیں، اس میں لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ حمزہ ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ حمزہ ہے، اور اس کے استعمال سے کس طرح سے ہم یہ لفظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندی میں ہم لکھتے ہیں او، اس طرح سے ہم ہندی میں اس کو او کہتے ہیں، او لکھتے ہیں۔ اسی کے بعد ای لکھتے ہیں، ای یعنی ہرسئی وغیرہ جو لکھتے ہیں ای، یہ ای ہو گیا، اور اس کے بعد اے ہو گیا، اے۔ اس کا استعمال ہم جب کرتے ہیں تو اس میں ہم کو حمزہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ او جب ہے تو اس میں یہ حمزہ ہم نے استعمال کیا تھا، واو کا استعمال ہم کریں گے، اس میں دو لفظ آئے گا یہاں پر، حمزہ پلس واو، تو اس کو ہم واو اس طرح سے لکھیں، حمزہ واپس اس طرح سے اگر لکھیں گے حمزہ واپس او ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں حمزہ جو یہ ڈالیں گے تو حمزہ یہ جو ای ہو جائے گا، اس کو ہم حمزہ یہ سے ای ہو جائے گا۔ اس کے بعد حمزہ اس میں ڈالیں گے اور بڑی اس میں ڈالیں گے تو اے ہو جائے گا، حمزہ یہ جو اے۔ اب جب ہم حروف کوئی بنائیں گے تو اسی طرح سے ہم اس میں بنائیں گے۔ جیسے اگر آؤ لکھیں گے تو یہاں پر آؤ ہے اس طرح سے، اگر ہم نے یہاں پر او لکھے تو اسی طرح سے ہم آ لکھیں گے، الف مد زبر آ، اور او جو ہے یہاں پر او، یہ حمزہ واپس او، تو یہ آؤ ہو جائے گا۔ آ کے لیے ہم الف مد زبر آ، جیسے آ لکھتے ہیں آ، تو آ کے لیے الف مد زبر آ کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا۔ پھر آ او جب ہو گیا تو ہم اگر آئی لکھیں گے تو آ ای، آئی، تو اس میں ہم اس استعمال کریں گے، آ کا پہلے استعمال کریں گے الف مد زبر آ، حمزہ یہ ای، آئی۔ پھر اگر آئے کا ہم ہندی میں یہ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آ اور اے، آئے، تو آ کے لیے ہم یہاں پر الف مد زبر آ، اور اے کے لیے حمزہ یہ سے اے، آئے کا استعمال ہم لوگ کریں گے۔ اسی طرح سے ہم لوگ بعد میں بنائیں گے، بناؤ، بنائی، پائے، پائیے۔ پائیے کا جب ہم استعمال کریں گے تو اس میں اب یہاں پر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پائیے اگر یہاں لکھ رہے ہیں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، تو یہاں پر اگر ہم لکھ دیں پائیے، پا ای یہ، پائیے، ہندی میں ہو گیا پائیے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر لکھ دیں گے پے الف زبر پا، حمزہ اس پر ڈالیں گے ایک سوسا ڈال کر کے، اور یہ اس میں ڈالیں گے، پائیے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جائیے، آئے میں صرف پائے اگر لکھنا ہوتا تو یہ اس میں ہم اس حروف کو یہاں پر نہیں ڈالتے اور یہ پائے ہو جاتا، اس میں صرف ہم نے یہاں پر یہ ڈالا، دو نقطہ یہاں پر ہم نے ڈالا تھا، اس لیے یہ پائیے ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ حروفوں کو بنا سکتے ہیں۔ پھر نئی لکھیں گے تو اسی طرح سے نون کا ایک سوسا اس میں ڈالیں گے، ایک صرف سوسا اس میں ڈالیں گے تو یہ نئی ہو جائے گا، نون زبر نا، حمزائے جری، نئی۔ کسی کو اگر نو یہاں پر ڈال دیے تو یہ نئی ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ہم حروف کو بنائیں گے لکھ کر کے، اور اس پر آپ کافی مشق کیجئے گا۔ یہ چیپٹر نمبر 15 ہے آپ کا، 6 کے طالب علموں سے میں مخاطب ہوں، اور اس کے بعد لفظ لگاتار بڑھتے رہیں گے، اور میں جو چند باتیں آپ کو بعد میں لکھاؤں گا، تو ان حرفوں پر اگر آپ غور کریں گے، ان لفظوں پر اگر آپ غور کریں گے، بننے والے لفظوں پر اور ان حرفوں پر اگر آپ غور کریں گے تو یقیناً آپ
बेहतर अल्फाज लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस पर ध्यान दीजिए ताकि इन अल्फाज की जानकारी के बाद अगले क्लास में, अगले दर्जा में जब जाएंगे आप, तो आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी पढ़ने लिखने में ना हो, लिखने में ख़ास तौर से नहीं हो, इसका हिज्जे भी आप करना जानें। अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा वो ज़बर वो आओ, अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ये जरी आए, अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ये जरे आए। उसके बाद आइए में अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा जरी ये जरिए आइए। उसके बाद पाइए, पे अलिफ ज़बर पा, हमज़ा ये जरी ये जरिए पाइए, पे अलिफ ज़बर पा, हमज़ा जरी ये जरिए पाइए। तो इस तरह से हम लोग हुर्फ़ों को लफ्ज़ों में तब्दील कर सकते हैं और बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की नशिस्त में हम यहीं इजाज़त लेते हैं। लगातार आप मश्क करके अपनी सलाहियत में इजाफ़ा करते रहिए, अपनी जानकारी में इजाफ़ा करते रहिए, अपने घर में तमाम बुज़ुर्गों से मदद लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, और हम तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सेहत याब रखे। आइए आज की नशिस्त में हम आपसे यहीं इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।